تصور تھا حر، بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، نارے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر، گوہر تاج سرے عرش ہو وہ در تھا حر، اور ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا، کیوں نہ بالیدہ ہو اس کا چمن جاہ و جلال، جس کو سرسبز کرے خود اسد اللہ کا لال، ہو گیا فاطمہ کے باغ میں آتے ہی نہال، وہ ثمر پائے کہ پہنچے نہ جہاں دست خیال، کھل گیا غنچہ دل عذر جو منظور ہوئے، صورت برگ خزاں دیدہ گناہ دور ہوئے، وصف حرمے ہے زباں معترف عج و قصور، آمد کی بہادر کی سنو اب مذکور، جب ہوئی مستعد جنگ سپاہ مقہور، مہر افلاک امامت نے کیا رن میں ظہور، اور غل ہوا جنگ کو اللہ کے پیارے نکلے، اے فلک دیکھ زمیں پر بھی ستارے نکلے، کیا کہوں شان جوانان جنود اللہ، کوئی ہم صورت خورشید کوئی غیرت ماں، باندھی شیروں نے صفِ جنگ میانے جنگاہ، چمن خلد سے کرنے لگی حورے بھی نگاہ، واہ لعینوں نے در ظلم و ستم کھول دیا، بلکہ عباس نے یہاں سبز علم کھول دیا، ہو گئے سرخ شجاعت سے رخے آل نبی، آئی ٹھنڈی جو ہوا بھول گئے تشنہ لبی، رن میں کڑکا ہوا باجے لگے بجنے عربی، یکتازوں نے کیا شور مبارز طلبی، ایک گھٹا چھا گئی ڈھالوں سے سیاہ کاروں کی، برق ہر صف میں چمکنے لگی تلواروں کی، برچیاں تول کے ہر غول سے خونخوار بڑھے، نیزے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے اسفار بڑھے، تیر جوڑے ہوئے چلوں میں کمادار بڑھے، بولے شاہ یہاں سے ابھی کوئی نہ جنہار بڑھے، اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں، میں نبی زادہ ہوں سبقت مجھے منظور نہیں، اور یہ سخن کہہ کے مخاطب ہوئے عاداس امام، اے سپاہ عرب و روم و رے و کوفہ و شام، تم پکڑتا ہے حسین آخری حجت کو تمام، پسر مصحف ناطق ہوں سنو میرا کلام، سخن حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو، شور باجوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو، اور یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا کرنا کا خروش، تھم گیا طبل وغا کی بھی وہ آواز کا جوش، ہو گیا جوڑ کے ہاتھوں کو جلا جل خاموش، اور کیا بجاتے کہ بجاتے نہ کسی شخص کے ہوش، چھیڑنا ان کو سرودوں کبھی ناساز ہوا، روب فرزند نبی سرمہ آواز ہوا، اور کم ہوا غلغلے فوج ستم جب یک بار، یوں گوہر بار ہوئے شہ کے لبے گوہر بار، صف کشی کس پہ ہے یہ اے سپاہ ناہنجار، قتل سادات کی لشکر میں یہ کیسی ہے پکار، وطن آواروں پا یہ قرق ہے کیوں پانی کا، کیا زمانے میں یہی طور ہے مہمانی کا، مجھ کو لڑنا نہیں منظور یہ کیا کرتے ہو، تیر جوڑے ہیں جو مجھ پر تو خطا کرتے ہو، کیوں نبی زادے پا غربت میں جفا کرتے ہو، دیکھو اچھا نہیں یہ ظلم برا کرتے ہو، شمع ایماں ہوں اگر سر میرا کٹ جائے گا، یہ مرقع بھی ایک دم میں الٹ جائے گا، میں ہوں سردار شباب چمن خلد بری، میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکیں، میں ہوں انگشتر پیغمبر خاتم کا نگیں، مجھ سے روشن ہے فلک مجھ سے منور ہے زمین، ابھی نظروں سے نہار نور جو میرا ہو جائے، محفل عالم امکان میں اندھیرا ہو جائے، اور تنگ آئے گا تو رکنے کا نہیں پھر شبیر، ایک حملے میں فنا ہوں گے 2 لاکھ شریر، چل سکیں گے نہ تبر مجھ پہ نہ تلوار نہ تیر، کاٹ جائے گی گلے سب کے یہ براں شمشیر، شیر ہوں لخت دلے غالب ہر غالب ہوں، میں جگر بند علی ابن ابی طالب ہوں، درود پڑھیں آپ حضرات، مجھ کو ہوتا نا اگر بخشش امت کا خیال، روک لیتا مجھے رستے میں، یہ تھی حور کی مجال، تھام سکتا تھا لجام فرق برق مثال، پوچھ لو
دیکھا ہے اس نے میرے شعروں کا جلال، اور گفتگو میں سے پرس کی جو نہ ہم ہو جاتے، ہاتھ ایک وار میں پہنچوں سے قلم ہو جاتے۔ درود پڑھیں آپ حضرات۔ گرچہ یہ امر نہیں اہل سخا کے شایاں کہ کسی شخص کو کچھ دے کے کریں سب پایاں، پوچھ لو اور تو ہے موجود عیاں راچے بیاں، اسی جنگل میں مئے فوج تھا یہ تشنہ دہاں، شور تھا آج چلی جسم سے جانے سب کی، منہ کے باہر نکل آئی تھی زبانیں سب کی، تھی یہی فصل یہی دھوپ یہی گرم ہوا، ٹھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے ہر رفقا، تشنہ کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نتیجہ، اور سکے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا، بھائیوں آؤ جو پانی کی طلب گاری ہے، چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے۔ ایک دن وہ تھا اور ایک دن یہ ہے، اللہ اللہ کہ اسی طرح ہمیں پیاس میں پانی کی ہے چاہ، چشم امید ہو کیا سب نے پھرائی ہے نگاہ، کوئی ایک جام بھی بھر کر ہمیں دیتا نہیں ہر مسلمان پا نبی زادے کا حق ہوتا ہے، بچے روتے ہیں تو سینہ میرا شق ہوتا ہے، شے کی مظلومی پا گریا ہوئی ظالم کی سپاہ، عمر سعد نے کی مڑ کے رخ ہر پا نگاہ، بولا وہ اشہد باللہ بجا کہتے ہیں شاہ، محسن و منعم و آقا ہے میرا یہ زیجا، ان کے احسان کا کیوں کر کوئی منکر ہو جائے، سکن حق میں جو شک لائے وہ کافر ہو جائے۔ حر سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شریر، یہ تو ہے صاف طرفداری شہ کی تقریر، اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر، اللہ اللہ یہ اوصاف یہ مدح شبیر، اور سن چکا ہوں کہ مستر ہے کئی راتوں سے، الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے، نہ وہ آنکھیں نہ وہ چتمن نہ وہ تیور نہ مزاج، سیدھی باتوں میں بگڑنا یہ نیا طور ہے آج، تخت بخشا ہے محمد کے نواسے نے کے تاج، جن کو سمجھا ہے غنی دل میں وہ خود ہے محتاج، کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے، کہیں کوثر کے تو چھیٹوں میں نہیں آیا ہے، کیا کسی حور کا دکھلا دیا حضرت نے جمال، مل گیا سایہ طوبہ کہ جو ایسا ہے نحال، قصر یاقوت میں پہنچا جو تیرا رنگ ہے لال، کون سے میوہ شیری پر ٹپکتی ہے رال، دفتن حق نمک کو بھی فراموش کیا، کیا تجھے بادہ تسنیم نے بے ہوش کیا، خیر مخفی نہ رہے گا یہ قصور اور فتور، لکھیں گے عہدہ اخبار لکھیں گے عہدہ اخبار پر جو ہے معمور، حاکم شام ہے جابر وہ سزا دے گا ضرور، گر تجھے دار پہ کھینچے تو کچھ اس سے نہیں دور، سب تیری قوم کے سر تن سے جدا ہویں گے، زن و فرزند گرفتار بلا ہویں گے، حر پکارا کہ زباں بند کرو نا ہموار، قابل لان ہے تو اور وہ تیرا غدار، ابن زہرا ہے جگر بند رسول مختار، میرا کیا منہ کہ کروں مدح امام ابرار، ایک زمانہ صفت آل ابا کرتا ہے، آپ قرآن میں خدا ان کی ثنا کرتا ہے۔ اسفلوں سے ہے محبت اسفلوں سے ہے محبت تجھے او سفلہ مزاج، اسفلوں سے ہے محبت تجھے او سفلہ مزاج، خاک پا اس کا ہوں میں ہے جو سر عرش کا تاج، جس کو کاندھے پا محمد کے ملی ہے معراج، میرے آقا سا سخی کون ہے کونین میں آج، کیوں تیرے سامنے مکروں کہ نہیں بخشا ہے، ہاں مجھے شاہ نے فردوس بری بخشا ہے، باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے گا تو، راحت روح ہے جس باغ کے ہر پھول کی بو، مجھ کو اللہ نے بخشی ہے وہ حور خوشرو کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے نہ دیکھا ہوگا، نام کوثر کا نہ لے تو مجھے جوش آتا ہے، انہی چیٹوں سے بے ہوش کو ہوش آتا ہے، دولت حاکم دوں پر ہے تیرا دار و مدار، دار دنیا سے تعلق نہیں رکھتے بیدار، کیا مجھے دار پہ کھینچے گا وہ ظالم غدار، خواب غفلت ہے اسے اور میرے تالے بیدار، کسی سردار نے یہ اوج نہ پایا ہوگا، دار طوبہ کا میرے فرق پسایا ہوگا، عمل خیر سے بہکانا مجھے او ابلیس، یہی کونین کا مالک ہے یہی راس و رئیس، کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس، کچھ تردد نہیں کہہ دیں کہ لکھے پرچہ نویس، ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب
جاتا ہوں، لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں۔ اور کہہ کے یہ ڈاپ سے غازی نے نکالی تلوار، سرخ آنکھیں ہوئیں تیوری پہ بلا ایک بار، تن کے دیکھا طرف فوج امام ابرار، پاؤں رکھنے لگا بن بن کے زمین پر رہوار، غل ہوا سید والا کا ولی جاتا ہے، لو طرفدار حسین ابن علی جاتا ہے۔ اور بالیدہ ہوا سن کے یہ مزدہ و حجر، دل بیتاب پکارا کہ نہیں طاقت صبر، اب تو اس فوج میں ایک دم کی بھی توفیق ہے جبر، اب تو اس فوج میں ایک دم کی بھی تعیق ہے جبر، قعر دوزخ ہے مسلمان کے لیے صحبت قبر، ہاں اٹھا باغ جو شہدائے شہ عالی ہے، فوج اللہ نبی میں تیری جاں خالی ہے۔ اور کیا دو تین رسالوں نے تعقب ہر چند، ہرکا ہاتانہ تو کیسا نہ ملی گرد سمن، کہتے تھے شرم سے وہ لے کے جو دوڑے تھے کمن، یہ چلاوا تھا کہ آندھی، یہ فرس تھا کہ پرن، کیا سبق سوئے چمن باد بہاری پہنچی، ہم یہیں رہ گئے وہاں حور کی سواری پہنچی۔ درود پڑھیں حضرات۔ یہاں ہوئے علم امامت سے شہیدیں آگاہ، ہنس کے عباس سے فرمایا کہ اے غیرت ماں، میرے لشکر کی طرف ہے رخ حرے زیجا، سب سے کہہ دو کہ نہ روکے کوئی اس شخص کی راہ، جاؤ لینے کو عجب رتبہ شناس آتا ہے، میرا مہمان میرا عاشق میرے پاس آتا ہے۔ اور ذکر یہ تھا کہ صدا دور سے آئی ایک بار، الغیاس اے جگر جان رسول مختار، مجرم ایسا ہوں کہ اسیاں کا نہیں جس کے شمار، افکر اے چشمہ فیض غفار، پار دریا سے خطا میری کشتی ہو جائے، دور دوزخی بھی تیرے صدقے میں بہشتی ہو جائے۔ اے مددگار معین الضعفاء ادرکنی، اے خبرگیر گروہ غربا ادرکنی، پاؤں لغزش میں اے دست خدا ادرکنی، ہاتھ باندھے ہوں میں اے عقد کشا ادرکنی، دیجئے حر کو سند نار سے آزادی کی، آئیے جلد خبر لیجئے فریادی کی۔ استخاذہ یہ کیا حر نے جو بادید نم، آ گیا جوش میں اللہ کا دریائے کرم، خود بڑا ہاتھوں کو پھیلائے شہنشاہ امم، حر کو یہ حاطف غیبی نے صدا دی اس دم، شکر کر سبت رسول استقلین آتے ہیں، لے بہادر تیرے لینے کو حسین آتے ہیں۔ اور حر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر، دوڑ کر چوم لیے پائے شہ عرش سریر، شہ نے چھاتی سے لگا کر کہا کہ اے با توقیر، میں نے بخشی میرے اللہ نے بخشی تقصیر، میں رضا مند ہوں کس واسطے مستر تو ہے، مجھ کو عباس دلاور کے برابر تو ہے۔ اور لائے اس عزت و حرمت سے جو مہمان کو امام، بولے عباس کمر کھول اب نیک انجام، شہ نے فرمایا مناسب ہے کوئی دم آرام، عرض کی حر نے کمر خلد میں کھولے گا غلام، فاتحہ پڑھ کے یہ شمشیر و سپر باندھی ہے، آج اس عزم پر خادم نے کمر باندھی ہے۔ اور شہ نے فرمایا کہ دشوار ہے فرقت تیری، مجھ کو مر کر بھی نہ بھولے گی محبت تیری، مجھ کو مر کر بھی نہ بھولے گی محبت تیری، واہ گیا ہوئی کچھ ہم سے نہ خدمت تیری، خیر فردوس میں ہو جائے گی دعوت تیری، آج رتبہ تیرا خیل شہداء میں ہوگا، شب کو تو صحبت محبوب خدا میں ہوگا۔ اور رن میں جب شہ کی طرف سے حر دیدار آیا، کس بشاشت سے اڑاتا ہوا رہوار آیا، غل ہوا سید مظلوم کا غمخار آیا، جانثارِ خلف حیدر قرار آیا، تو نور سرے راہ نظر آتا ہے، جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے۔ اور رات تھرا گیا نعرے جو سنے زیغم کے، استخاں کانپ گئے زیر زمیں رستم کے، تہو بالا ہوئی لشکر کی صفے جم جم کے، برق شمشیر سے ڈر ڈر کے فرس بھی چمکے، نوبت جنگ نہ آئی کہ دل ٹوٹ گئے، بیرقیں گر گئیں ہاتھوں سے نشاں چھوٹ گئے۔ حشر برپا تھا کہ تیغ حر زیجاہ چلی،
آگ برسانے کو بجلی سوئے جنگاہ چلی، کس کرشمے سے وہ لیلا ظفر راہ چلی، گر تھمی گاہ بڑی گاہ رکی گاہ چلی، زخم سینوں کے گریباں کتنا پھٹتے تھے، چال کیا تھی کہ ہزاروں کے گلے کٹتے تھے، کی صفے صاف مگر منہ کی صفائی نہ گئی، جدائی کو نہ چھوڑا وہ لڑائی نہ گئی، کاٹ چھاٹ اور وہ لگاوٹ وہ رکائی نہ گئی، اور سینکڑوں خون کیے اور کہیں آئی نہ گئی، اور شور تھا برق پہ جلوہ گری نکلی ہے، جان لینے کو اجل بن کے پری نکلی ہے، اور پھونکے بجلی کو یہ اس آگ کی ہے پر کالا، کاٹ جائے تو کبھی لہر نہ لے پر کالا، برچیاں چل گئیں اس پر جسے دیکھا بھالا، آ گیا دام میں جس شخص پر ڈورا ڈالا، اس کے پانی میں کفے مارے سیاہ گولا ہے، باڑ ہے یا ملک الموت نے منہ کھولا ہے، آئی جس غول پہ لاشوں سے زمیں پاٹ گئی، دست و پاں صدر و کمر گردن و سر کاٹ گئی، چاٹ ایسی تھی لہو کی کہ صفیں چاٹ گئی، اور دیکھی تیغوں کی جدر باڑ اسی گھاٹ گئی، جس پر جاتی تھی نہ بے جان کیے پھرتی تھی، ایک بجلی تھی مگر لاکھ جگہ پھرتی تھی، اور نخل تھراتے تھے سب گونج رہا تھا جنگل، سر کی جاتی تھی زمین رنگ کی غضب تھی ہلچل، کن جاتی تھی سروں پر جو وہ شمشیر اجل، منہ کے بل گرتا تھا کوئی تو کوئی سر کے بل، حشر برپا تھا سواروں پر فرس لوٹتے تھے، 2 پہ 4 1 پہ 2 5 پہ 10 لوٹتے تھے، سینہ غربال ہوا تیر چلے آدھا کے، رکھ دیا شیر نے تربوز پسر نوڑا کے، علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا چلا کے، گر ہو ارشاد تو مہمان کو سنبھالوں جا کے، خانہ زی سے عدم کا سفری گرتا ہے، خاک پہ اب وہ شہید ازلی گرتا ہے، شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی مہمان کی خبر، ہو گئی آنسوؤں سے ریش مبارک سبتر، حر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر، علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو دلبر، کہ کس سے اس وقت کہوں کہ جو قلق مجھ پر ہے، لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے، اور یہ سخن کہہ کے چلے رن کو جناب شبیر، وہاں گرا خاک پہ گھوڑے سے ہرے باتوقیر، دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے بے پیر، پہنچے لاشے پہ امام دو جہاں وقت اخیر، چمنے ہستی مہمان کو اجڑتے دیکھا، ایڑیاں خاک پر زخمی کو رگڑتے دیکھا، اور گر کے لاشے کے برابر یہ پکارے سرور، ہائے اے میرے مددگار معین و یاور، گرز کیا تجھ پہ لگا ٹوٹ گئی میری کمر، گر پڑا گھوڑے سے اور آہ نکی مجھ کو خبر، دوست کے ہجر میں کب دوست کو چین آیا ہے، کھول دے چشم کو بھائی کہ حسین آیا ہے، حر کو چونکا کے حبیب ابن مظاہر نے کہا آپ بے تاب ہیں اے حر جری، ہوش میں آ دیکھ دیدار جگر بند جناب زہرا، پوچھ در پیش ہے یہ وقت نہیں غفلت کا، دم رکا ہے تو اشارے سے وصیت کر لے، نقم نور الہی کی زیارت کر لے، اور نیم و چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا، عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے، اور مجھ کو لینے چلے آتے ہیں فرشتے یا شاہ، ملک الموت بھی کرتا ہے محبت کی نگاہ، خلد سے شیر خدا نکلے ہیں اللہ اللہ، لو برآمد ہوئے شبر بھی پدر کے ہمراہ، ننگے سر احمد مختار کی پیاری آئی، لیجئے آپ کے نانا کی سواری آئی، اور قبلہ رخ کیجئے لاشا میرا اے قبلہ دین، پڑھئے یاسین کہ اب ہے یہ دم باس پسیں، پوچھ نزدیک ہے اے بادشاہ عرش نشیں، لیجئے تن سے نکلتی ہے میری جان حزین، بات بھی اب تو زباں سے نہیں کی جاتی ہے، کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے، اور کہہ کے یہ گود میں شبیر کے لیے انگڑائی، آیا ماتھے پہ عرق چہرے پہ زردی چھائی، شہ نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے کیوں بھائی، چل بسے حر جری پھر نہ کچھ آواز آئی، طائر روح نے پرواز کی توبہ کی طرف، طائر روح نے پرواز کی توبہ کی طرف،
پتلیاں رہ گئیں پھر کر شہ والا کی طرف۔ اللہ لعنت اللہ علیہ